بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ ماں کا اپنے بیٹے پر الزام۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا۔ ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانثار، ساتھی اور محبوب تھا، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ یوں تو بے شمار واقعات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ہیں کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور کمال علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگساری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے، اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا، اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اسباب میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے، جس پر عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق کے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا اے علی، یہ لڑکا تو واقعے میں میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے پر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگایا؟ عورت نے جواب دیا میری شادی چھوٹی عمر میں ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ بھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورغلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔
تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ نے مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور دوستوں، یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیو متواتر مل سکے۔ ہاؤ ناؤ واو